یا نماز سے متعلق جو ایک دو چھوٹے سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز ہے کہ لوگ رکعت باندھ لیتے رہتے کھجا لیتے رہتے ایسا تو کھجانا یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے نماز میں؟ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک سوال ہے عمل کثیر اور عمل قلیل کا. شرعی اعتبار سے فقہی لینگویج میں اگر میں بات کروں، میں آپ کو یہ بات سمجھا بھی دوں گا کہ ایک بندہ جب نماز کی نیت کر کے رکعت باندھ لیتا ہے تو اب ہر رکن میں، رکن کہا جائے گا، قیام میں ہے تو وہ ایک رکن ہے، رکوع میں ہے تو وہ ایک رکن ہے، سجدے میں ہے تو وہ ایک رکن ہے. ایک رکن میں اتنی مرتبہ اگر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اتنی دیر تک، جیسا رکعت باندھنا ہے اس طریقے سے نماز میں اگر مصلی اپنے ہاتھ کو اتنی دیر کے لیے اٹھا دیتا ہے جتنی دیر میں سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا جائے تو اس کی نماز جاتی رہتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی. ایک رکن میں، جس طریقے سے رکوع میں ہے، بندے نے ہاتھ اٹھایا اور کھجانا شروع کیا اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر میں اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب اس کو چاہیے کہ پھر وہ وضو کر کے آئے، پھر سے نماز پڑھے. اگر ایک بار یوں کر لے کے پھر سیدھا کنٹینیو ہاں، ہو میں اب اس کو میں آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ بندے نے یوں کیا اور پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا، ایک گولی نکل گئی بندوق سے، اب 2 باقی ہے. اسی رکن میں اگر وہ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتا ہے 2 مرتبہ سبحان اللہ، تیسری مرتبہ اگر تو اس کو عمل کثیر کہا جائے گا، جی یعنی بڑا عمل ہو گیا. عمل قلیل تھا، ایک مرتبہ یوں کیا یا پھر اینک کو یوں کیا، اس طریقے سے کچھ ایسا کر لیا، کچھ دامن کو صحیح کر لیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا اثر. 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنا اگر وہ اپنے ہاتھ کو جہاں پر رکھنا چاہیے اٹھا لیتا ہے، دور کر لیتا ہے، تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک مرتبہ میں ہو وہ یا پھر 3 مرتبہ میں. 3 مرتبہ اگر بندہ ہاتھ ہٹا دیتا ہے جہاں پر اس کو رکھنا چاہیے وہاں سے، تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے. ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ ایک رکن میں 3 مرتبہ، ہر ایک رکن میں 3 مرتبہ کی 3 مرتبہ کی اجازت ایسا ضروری نہیں ہے. اگر ان کیس اگر ایمرجنسی میں ہے، اگر کھجا لینا ہے تو کھجا لے سکتا ہے، ذرا سا یوں بار بار یوں غور کر لیتے، نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں ہے. اور اگر ایک ہی مرتبہ میں وہ اتنی دیر تک کھجاتا ہے جس میں سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا جائے تو بھی نماز چلی جاتی ہے اس کی. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں، جیسے اتحیات پڑھ لیتے، سلام پھرنے والے رہتے ہیں، پہلے کیا کرتے پھونک لیتے رہتے. یہ پھونکنا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں ہے. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ عربی پڑھنے جاتے تھے، استاد ماں بولتے تھے عربی پڑھ لیے پھونک لو یاد ہو جاتا بولتے تھے، مگر یہ نماز پڑھتے رہتے سلام کیوں بھولتے؟ جیسے پھونکنا جیسے سلام کے بعد پھونک لے سکتے، یہ لوگ کیوں پھونکتے؟ پھونکنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پھونکنا ہے تو کیوں ہے، نہیں پھونکنا چاہیے تو کیوں نہیں؟ محترم ناظرین اکرام، یہ پھونکنے کا عمل کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھ لیا، اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ نہیں پھونکنا بول کے مجھے معلوم تھا کہ میں بڑے لوگوں کو دیکھ لیا پھونک رہے سو، اس لیے بول کے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ جو ہم نے نماز بھر پورا پڑھا ہے تو وہ اب منہ میں آ کے جمع ہو گیا، اب اگر ہم اس کو پھونک کے سینے میں اتار دیتے ہیں تو وہ سیف ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو نہ پھونکتے ہوں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اڑ کے چلا جائے گا، اور پنجرے میں جب پرندے کو قید نہ کرو تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ایسا لگتا ہے. یہ ایک رسمی طور پہ لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کو پھونکنا نہیں چاہیے. اب جہاں پر آپ نے پھونکنے کا سوال کیا ہے تو اس سے ہی متعلق میں ایک دوسرا بھی جواب دے دوں. یہ پھونکنا اور اس طریقے سے سلام پھیرنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ پھونکتے بھی ہیں اور پھر اس طریقے سے یوں ایسے یوں سلام پھیرتے ہیں، پھر اس طریقے سے یوں نیچے سے، جتنا ایسا لگتا ہے کہ ڈوغن سے لے تو اتنا زیادہ جو ہے نا آئس کریم ان کو ملے گا، یا پھر اتنا زیادہ حلیم ان کے حصے میں آئے گی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ بھی ہے، جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جتنا نیچے سے لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سلام سیدھا اس طریقے سے نیت ہے اس میں، ایک فرشتوں کو اور یہاں دائیں والوں کو میں سلام کر رہا ہوں، اور ادھر طرف جب میں پھیروں تو اس طریقے سے سلام پھیرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. یہ پھونکنے کا اور نیچے سے لینے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے اکثر دیکھا ہے، تو آپ کے سوال کے بغیر ہی میں سنانا چاہوں گا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کی ساری برکتیں آگے گر گئی، اس کو ساری لے کے ملتے ہیں اور لیپتے ہیں، اس کو توپتے ہیں. یہ عمل شریعت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے.
میں سیریسلی یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا اور ہمارے نوجوان بچے، حالانکہ علم حاصل کرنا چاہیے، جب علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو دیکھا دیکھی کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ پورا لے کے سمیٹ کے، کیا ہے کہ کوئی چھنی میں جو ہے نا کوئی چیز گری تھی کہ جو پورا پھیل گئی ہے، اب وہ اٹھا کے جو ہے نا آپ چہرے پہ پھیر لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عمل ہے، ہم دستر پہ جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد، اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ وہ آپ جو ہاتھ تھا دھوئے تھے اس کو پہنچنے سے پہلے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے تھے۔ اب وہ اس کی حکمتیں، اس کی برکتیں، وہ سنت عمل ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن نماز کے بعد سامنے سے کوئی ایسا لگتا ہے کہ برکتیں کچھ چھن کے گر گئی تھی اس کو لے کے لیپتے ہیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ کرنا چاہیے نماز ہوتے ہی جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے نماز کے بعد، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اور جنت میں جانے سے صرف ایک دیوار حائل ہے، وہ موت کی ہے، باقی وہ چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے، کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور ایک عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ہوتے ہی 3 مرتبہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد۔ جیسے ہی سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ پڑھتے تھے۔ یہ ایک عمل ہے اور آیت الکرسی کا عمل ہے، اور ایک مجرب عمل ہے۔ علماء کرام نے تجربے کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے، اور سارا انسان کا دار و مدار دماغ سے چلتا ہے، ہاتھ بھی میرا اٹھ رہا ہے، دماغ ہی کا جو ہے نا یہ گرین لائٹ ہے، سگنل ہے کہ ہاتھ اٹھے، یہ اٹھے، پھر پیر چلے، یہ دماغ سے چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجرب عمل ہے کہ اس سے قوا میں دماغ کو مضبوط کرتے ہیں اور قوی فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی کر لینا چاہیے کہ اس طریقے سے رکھیں، یہاں پر رکھ کے پڑھیں، یہاں پر رکھ کے نہیں، یہ جو ہے نا میموری ہے انسان کی، اگر یہاں پر رکھ کے وہ یا قویو پڑھ لے گا تو پچھلی جو مضی میں اور ماضی میں اور پاسٹ میں جو چیزیں اس کے ساتھ گزری ہے وہی گھومتے رہ جائے گی، اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس طریقے سے رکھ کے یا قویو 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر بول کے 3 بار استغفر اللہ، اللہ اکبر کہہ کے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین نالج کی باتیں سیکھنے کو ملے آپ سے۔ بس میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ زاہد بھائی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں یہ اس چیز کا اجر دے، اور ہمارے ناظرین کے لیے چھوٹی سی دعا فرما دیجئے کہ بہت کئی لوگ بولے کہ کچھ شخص سے پوچھا، میں بھائی میں مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، آپ کا کچھ سوال ہے کیا؟ بولے تو بھائی ہمارے لیے دعا کرا دو بس، بولے تو ایک چھوٹی سی دعا ہو گئی تو بہتر ہے عوام کے لیے۔ جو ہے آپ لوگ بھی آمین بولیے یا آمین ٹائپ کیجیے، کچھ بھی کر سکتے ہو، چھوٹی سی دعا کریں گے مفتی صاحب۔ کیونکہ یہ مہینہ ہی خاص طور پہ دعاؤں کا ہے، میں ایک بات بتاتے ہوئے دعا کو شروع کروں کہ جہاں پر قرآن کریم نے دوسرے پارے میں روزوں کو فرض فرمانے کی آیتیں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے بعد والی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ابھی مضمون اور ٹاپک رمضان کا چل ہی رہا تھا کہ اخیر میں بھی رمضان اور شروع میں بھی رمضان، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ شروع میں بھی رمضان کا اور روزوں کا تذکرہ، اور اخیر میں بھی صفحے کے رمضان اور روزوں کا تذکرہ، بیچ میں دعا سے کیا تعلق ہے، بیچ میں دعا کو لانے کا کیا منشا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان المبارک خاص طور پہ کئی اور عبادتوں کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور جو ہے نا کئی اور ذکر و اذکار کے ساتھ خاص طور پہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کے مانگنے کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ میاں بیچ میں تذکرہ دعا کا کرے ہیں۔ تو بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھوکے ہیں، صبح سے پیاسے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری عبادتوں کا ہم ابھی جس میں تھے دین کی باتیں کر رہے تھے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے۔ تو وہ شخص کے متعلق ہم کیا فیصلہ کریں گے جو ہے نا موز کا چھلکا تو چھل لے لیکن جو ہے نا مغز کو نہ کھائے، اخروٹ تو پھوڑ لے لیکن اس کے مغز کو نہ کھائے۔ یہ ٹھیک ایسی ہی مثال دعا کی ہے کہ ہم نے عبادت کی اور دین کو پہنچانے کی آپ تک کوشش کی، لیکن ہم نے دعا نہیں کی، تو یہ جو ہے نا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جو ہوگا وہی ہمارے بارے میں ہوگا۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا رمضان بھر
پہلے آسمان پر آ کر بندوں سے یوں کہتے ہیں کہ حل من مستغفر یغفر لہ، کون ہے مغفرت کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے مجھ سے دعا کو جو ہے نا مانگنے والا اس کو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے حاجت روائی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، کون ہے مشکل کشائی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی مشکلوں کو دور کروں، اولاد کے لیے سوال ہو، جس کی اولاد ہے اس کے نیک کے لیے سوال ہو، اہل خاندان کے لیے ہو، ماں باپ کے لیے ہو، مرحومین کے لیے ہو، ساری امت مسلمہ کے لیے ہو، ہمیشہ رمضان المبارک میں کوئی ایسا دن ہمارا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم نے 2 آنسو نہ بہائے اللہ کے لیے، کوئی ایسا دن اور ایسا موقع ہمیں تہجد کے وقت ہم اٹھتے ہیں سحری کے لیے، اور افطار سے پہلے کا موقع ایسا ہے کہ اللہ میاں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو آگے ایپیسوڈز کا جیسے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہر چیز پہ ایک تفصیل جو ہے نا ہم بیان کریں گے انشاءاللہ دعاؤں کے اہتمام پہ۔ خوش قسمتی رہیں گی اور ہمارے ویورز کی خوش قسمتی رہیں گی کہ آپ کو سنیں گے، آپ سے نالج لیں گے۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ عوام تک ایک میسیج پہنچانا، جو بھی ہے رہبر بننا ہے ہم عوام کے انشاءاللہ وما توفیقی الا جو بھی باللہ۔ ہمارے پاس نالج ہے وہ اسپریڈ کرنا ہے، رکھ کے ہی نہیں رکھ لینے کا ہے۔ بے شک اللہ میاں جتنی ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کی ذات سے اور رحمت سے امید کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ بے شک میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔